العالمین. مسئلہ سارا اسی میں ہے. زور سے کہہ لو سبحان اللہ. میں نے کہا نجدیو سن لو, سنو نجدیو, تم بھی سنو. مجھے کہا گیا کہ آج آپ ریڈیو پر تقریر کر رہے ہیں, تو میں نے کہا صرف سناؤں گا ہی. یہ کہنا کہ نجدی آپ بھی سن لیں, یہ تو کوئی ایسی تکلیف والی بات نہیں ہے, آداب کے خلاف بات نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی سن لیں. میں نے کہا سن لیں. کلن فضلنا علی العالمین. سارے جہانوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے. سارے جہانوں سے بلند ہیں, تمام عالمین سے بلند ہیں. سنیو, جب تک مجمع پوری طرح نہیں بولے گا میں اگلا جملہ نہیں کہہ سکتا. زور سے کہو سبحان اللہ. سارے جہانوں سے بلند ہیں. انہوں نے کہا ہیں نا, ہیں, زور کیوں دیتے ہو؟ ہیں جن کا نام صراحتاً آ گیا وہ ہیں. ہیں جن کا نام صراحتاً آ گیا ہیں. میں نے کہا پھر آپ کو شک ہوگا. وَمِنْ آبَائِهِمْ, وَمِنْ آبَائِهِمْ. میں نے کہا اب بھی کان رکھنا. وَمِنْ آبَائِهِمْ, اور ان کے ماں باپ بھی سارے جہانوں سے بلند. یہ ہے بات قابل توجہ, اور یہ ہے قرآن. قرآن ہے صاحبو. قرآن کہتا ہے میرے خود ہی بلند نہیں, ورنہ لوگ کہیں گے صاحب بڑے بلند ہیں, بڑے اچھے ہیں, بڑے علم والے, بڑے حلم والے, بڑے موجزوں والے, بڑے اختیار والے. ابا یوں ہی, ابا پورا جی, اماں ہاں. بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی ضروری ہے. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ضروری ہے, مفسر کہتے ہیں یہ کوئی ضروری ہے. ضروری ہے کوئی کہ ماں بھی بڑی اعلیٰ ہو, باپ بھی بڑا اونچا ہو, یہ ضروری ہے؟ میں نے کہا اللہ سے پوچھو. آیت تو مکمل ہو گئی تھی. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ پر کلام تام ہو گیا. آگے وَمِنْ آبَائِهِمْ سے کوئی ضرورت نہیں تھی, بغیر ضرورت کلام ہوا. اللہ کو کہتی ہو کہ وہ فضول کلام کرتا ہے. پگلے اللہ کا کلام وہ حکیم ہے, اور اس کا کوئی کلام اور فعل بھی حکمت سے خالی نہیں. وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک بچہ ماں باپ کے بغیر سارے جہانوں سے بلند کس طرح ہو سکتا ہے. سارے جہانوں سے بلند بھی اڑے تو لوگ کہیں گے جانتے ہیں تیرے باپ کو کیا ہے, جانتے ہیں تیری ماں کیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے جنہیں بلند کیا ان کا باپ بھی عبداللہ بنایا ہے, اور ان کی ماں آمنہ ہے. وہ خود سارے جہانوں سے بلند ہیں, لیکن کائنات میں ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے, اور ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے. اور جب باپ جیسا باپ کوئی نہیں, ماں جیسی ماں کوئی نہیں, اولاد فرمایا ذریاتہم, اولاد جیسی اولاد کوئی نہیں. وہ اخوانہم, جیسا محمد کا بھائی ہے کائنات میں سب بھائی. زور سے کہیے میں سبحان اللہ. کلام تام ہو گیا, زور سے کہو سبحان اللہ. وَإِخْوَانِهِمْ, اور زور سے کہیے سبحان اللہ. میں پوچھتا ہوں یہ کن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے جو کنویں میں ڈالا ہے؟ سمجھیں گے آپ میری بات کو؟ یا اللہ یہ کن بھائیوں کو سارے جہانوں پر فضیلت دے رہا ہے جو کنویں میں ڈالا ہے؟ ان بھائیوں کی بات ہے. فرمایا یہ محمد عربی سے پوچھو کہ وہ اسے کس زمرے میں شامل کرتا ہے. کیا اسے کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں میں سمجھتا ہے؟ ان میں سمجھتا ہے یا اشرک فی امری والا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری.
زور سے کہیے نا سبحان اللہ۔ حضرات توجہ ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کس بھائی کی بات ہوئی؟ اخوانہم۔ وہ صرف خود ہی بلند نہیں، ماں باپ بھی بلند ہیں۔ خود ہی بلند نہیں، ذریات بھی بلند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ ان کی اصل ہے اور ذریت کی یہ اصل ہے۔ توجہ ہے؟ ماں باپ ان کی اصل ہے، ذریت کی یہ اصل ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ماں باپ ان کی جڑ ہیں، ماں باپ ان کی جڑ ہیں اور ذریت کی یہ جڑ ہے۔ تو جب یہ شجر طوبہ ہے تو نہ ان کی جڑ پلیت ہو سکتی ہے اور نہ ان کے پتے پلیت ہو سکتے ہیں، نہ ان کے پھل پلیت ہو سکتے ہیں، نہ ان کے پھول پلیت ہو سکتے ہیں۔ تبھی آیت اتر گئی، فرمایا سب پاک تھے پر تیرا تو حال ہی عجب ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وَإِخْوَانِهِمْ۔ ہم نے پوچھا کون بھائی؟ وہ کنویں میں ڈالنے والے، وہ مرادیں؟ فرمایا نہیں، میرا بھائی کنویں والا نہیں، میرا بھائی وہ ہے جیسا موسیٰ نے اپنے بھائی کو اپنے معاملے میں، حالانکہ امری معاملہ اپنا نہیں تھا، معاملہ خدا کا تھا، فرمایا شریک بنوایا اپنا۔ اور یہ بھی نبیوں کی شان ہوتی ہے، شریک دشمن ہوتا ہے، نبی خود دعا کر کے بھائی کو شریک بناتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ یہ حوصلہ صرف نبی کا ہوتا ہے، بھائی کو برداشت نہیں کرتا، نبی مانگ کر بھائی کو نبوت لے دیتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، دنیا والا نبیوں کا اپنی مثل کیسے کہو گے؟ تم تو بھائی کو کاٹ کھاتے ہو۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ مانگ کر رب سے بھائی کو نبوت بھی عطا کر دیتا ہے۔ زور سے کہیے نا سبحان اللہ۔ صاحبو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اخوانہم کس قسم کا بھائی؟ فرمایا علیو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ تیرا نام نبی نہیں، تیرا نام رسول نہیں، پر موسیٰ کو جس طرح کا افصاح بھائی چاہیے تھا، مجھے بھی ویسا افصاح اپنا وزیر چاہیے۔ علی تو ہر نام محمد کا بھائی ہے، صرف نام تیرا نبی اور رسول نہیں، لیکن تو محمد کا اس دنیا میں بھی وزیر ہے، اس دنیا میں بھی وزیر ہے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، حضور کے معاملے میں یہ شریک ہیں، نبی نہیں مگر حضور کی بات میں شریک ہیں، حضور کے پیغام میں شریک ہیں، حضور کے مقاصد میں شریک ہیں۔ پیار سے کہیے نا سبحان اللہ۔ حضور کے مقاصد رسالت کا شریک ہے علی، حضور کی بعثت مبارکہ جن مقاصد کے لیے اس کی تکمیل میں شریک ہے علی۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی آپ؟ حضور کے مقاصد کیا ہیں؟ اب یار دوستوں کو چاہیے، باغ ہے جی باغ، میں نے کہا پگلے تم باغ کو روتے ہو، رحمت للعالمین کی بعثت شریفہ کا مقاصد باغ تھا۔ نبوت کی یہ قیمت ہے، خیبر کے ایک باغ پر مر ملے، آج تک جھگڑے تمہارے ختم نہیں ہوتے پگلو، او ایک باغ، یہ قیمت ہے نبوت کی۔ مقاصد رسالت سمجھو پورا قرآن، تلاوت قرآن، یتلو علیہم آیاتہ۔ کس کام کے لیے وزیر چاہیے تھا؟ کس کام کے لیے رسول کو وزیر چاہیے تھا؟ بولو نا سبحان اللہ۔ تقریر اگر سنتے ہیں تو کم از کم ان کی یہ سنا کریں کہ ان کے لوگ کس طرح تقریر سنتے ہیں۔ کسی کام میں ان کی پیروی نہ کریں، لیکن تقریر سننے میں ضرور ان سے سبق لیا کریں کس طرح سنتے ہیں وہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، پہلا مقصد تلاوت قرآن،
تلاوت قرآن، زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ حضور کی بعثت کا پہلا مقصد تلاوت قرآن، دوسرا مقصد تعلیم کتاب و حکمت، تیسرا مقصد تزکیہ نفوس، چوتھا مقصد غلبہ اسلام۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور چار مقاصد کے لیے تشریف لائے: تلاوت قرآن، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفوس، غلبہ اسلام۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ اس کے لیے وزیر چاہیے، اس کے لیے وزیر چاہیے، اور یہ وزیر سارے جہانوں سے بلند ہے۔ زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب وہ کہیں گے آپ کوئی شیعہ ہیں بلا دلیل تقریریں کرتے؟ میں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ابھی تو میں نے نتیجہ نہیں نکالا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، محمد مصطفیٰ ہیں، بھائی مرتضیٰ ہیں، نواسے مجتبیٰ ہیں، معنی تینوں کا ایک ہے۔ مصطفیٰ مرتضیٰ ہوتا ہے، مجتبیٰ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ ارے مرتضیٰ بھی وہی ہیں، مصطفیٰ بھی وہی ہے، مجتبیٰ بھی وہی ہیں۔ خود کو مصطفیٰ کہتے ہیں، علی کو مرتضیٰ کہتے ہیں، حسن کو مجتبیٰ کہتے ہیں، حالانکہ ہیں وہی سب کچھ۔ کیوں؟ الا من ارتضی من رسول، الا من ارتضی من رسول۔ علی کو مرتضیٰ کہتے ہیں، حسن کو مجتبیٰ کہتے ہیں، محمد کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ، وہ مصطفیٰ ہے۔ الا من ارتضی، وہ مرتضیٰ ہے۔ واجتبیناہم، وہ مجتبیٰ ہے۔ فرمایا پسندیدگی اور انتخاب کے سارے صیغے محمد کے گھر میں ہیں۔ میں مصطفیٰ ہوں، علی مصطفیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے، حسن مجتبیٰ ہے، حسین با وفا ہے۔ کیوں کہ تلاوت پر صرف حلق سے آواز ہی نہیں نکلے گی، سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا علی علی اس طرح بھی مقصد رسالت کو پورا کر کے دکھائے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ آیا میرا جملہ یا نہیں سمجھا؟ تلاوت قرآن مقاصد رسالت میں پہلا مقصد ہے۔ آل نبی یہ مقصد پورا کر کے دکھائے گی۔ زور سے کر کے دکھایا نا، بولو، یہ مقصد پورا کر کے دکھایا تلاوت قرآن، اور فرمایا ہے تم پہ بس نہیں، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ زور سے، کب تک رہے گا؟ جب تک یہ دونوں تمہیں لے کر میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ جاتے۔ بڑی دور کی سنگت ہے بھائی، بڑی دیر تک تعلق ہے، ہمیں پہنچنا ہے حضور کے پاس، اور حضور فرماتے ہیں قرآن اور علی کے ساتھ رہو گے تو میرے پاس پہنچ جاؤ گے، اور میرے پاس آئے تو خدا کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ زور سے بولو۔ اور اب جو لوگ کہیں جی قرآن تو آپ ٹھیک نہیں، میں نے کہا ٹھیک نہیں تو علی سے پوچھو، چوری ہو جائے تو پھر نگہداشت کرنے والے سے پوچھو، ہمیں کیا بتاتے ہو؟ قرآن ٹھیک نہیں، اس کو تو بکریاں کھا گئی، قرآن ٹھیک نہیں، صحابہ نے نکال دیا، قرآن ٹھیک نہیں، فلاں نے نکال دیا۔ ہمیں کیا کہتے ہو؟ علی سے پوچھو، جس کی ڈیوٹی ہے اس سے پوچھو، ہمیں کیا کہتے ہو؟ علی سے پوچھو، قرآن بدلے علی سے پوچھو، ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم وزیر ہیں، اور ہم کون ہیں؟ قرآن بدلے، کہا نہیں رہا پورا، اس میں تو آیتیں نکل گئیں، نفاق کے مینار بن گئے اس میں، تو میں نے کہا ہو گئے، علی سے پوچھو، اور علی کہتے ہیں میرے حسین سے پوچھو۔ لفظ بدلنا تو دور کی بات، کوئی معنی بدلے تو 72 تن ذبح کرا دے گا۔ سید کے ہوتے قرآن نہیں بدل سکتا، سید کے ہوتے قرآن نہیں بدل پائے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ نے اپنی آل کے لیے دنیا نہیں مانگی، رب سے قرآن کی چوکیداری مانگی ہے اپنی آل کی۔ بولو نا زور سے سبحان اللہ۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ ابھی تک پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ یہ کوئی رائل فیملی کہ پارلیمنٹ بھی ہو تب بھی ان کا بجٹ اتنا ہی ہے،
نہیں سمجھ آئی؟ ملک میں پارلیمنٹ ہو نا، کہتے ہیں جی برطانیہ اور امریکہ میں سب سے بڑی جمہوریت ہے، تو سب سے بڑی جمہوریت بھی بادشاہوں کو پالتی ہے نا، نظام تو دو رہا ہے نا یہاں بھی، کون سی پارلیمنٹ ہے جو بادشاہوں کو پالے گی؟ تو پال رہی ہے نا، جمہوریت پالتی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ بھی کوئی رائل فیملی ہے، حضور کی اولاد بھی، عطرت کیا ہے، اولاد کیا ہے، حضرت علی کی کیا فضیلت ہے؟ صاحب ان کو دلیل کی ضرورت نہیں، شیعوں کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ تو بلا دلیل چلتے ہیں، اور ان کے طرز پر جو چلتے ہیں ان کو بھی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن ہم ہیں اہل سنت، اور اہل سنت بغیر دلیل سے کوئی بات نہیں کرتے، کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں اہل سنت، اور نرے اہل سنت بھی نہیں، با جماعت اہل سنت ہے۔ واجتبیناہم وہ مجتبہ ہیں، وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ اب حکیم محمود عباسی ہو یا شاہ غلیظ الدین ہو، روشنی کے نام پر اندھیرا پھیلاتا ہے۔ حسین کے پاس کیا سند تھی؟ خروج کیا اس نے، یزید کے خلاف خروج کیا۔ میں نے کہا تیرے منہ میں مٹی، خبیث تمہیں پتہ نہیں، وہ مجتبی ہیں، مجتبی خروج نہیں کرتے، مرتضی خروج نہیں کرتے، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم کی سند جن کے پاس ہو وہ خروج نہیں کرتے۔ تو پوچھتا ہے کہ حسین کے پاس سند کیا تھی، کیوں نکلے وہ؟ اس لیے کہ قرآن شہادت دیتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جادہ مستقیم سے جو ہٹے گا اس کے خلاف ضرور نکلے گا وہ جس کو مجتبی کہا گیا۔ کب کہا گیا؟ وَمِنْ آبَائِهِمْ ان کا نام آیا ہے، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ آیا ہے۔ میں نے کہا ایک مفسر نکالو جو حضور کے خاندان کو من آبائہم وذریاتہم واخوانہم سے جدا کرے، ایک نکالو عبداللہ ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان تک، ایک مفسر لاؤ سامنے، ایک مفسر ہمارا تو نہیں لا سکو گے، محمود الحسن کو بلواؤ، محمد شفیع کو بلواؤ، شاہ رفیع الدین کو بلواؤ، شاہ عبد القادر کو بلواؤ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بلواؤ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو بلواؤ، اور میں تمہیں 1000 مفسر اور محدث بلواتا ہوں کہ اس کا مصداق اول محمد کے اہل بیت ہیں، محمد مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں، عبداللہ ابن عباس سے لے کر قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی تک۔ اور پھر کہتے ہو کہ وجہ استدلال کیا ہے؟ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ سے آگے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے لیے وَمِنْ آبَائِهِمْ، حسنین کریمین کے لیے وَذُرِّيَّاتِهِمْ، مولا علی شیر خدا کے لیے وَإِخْوَانِهِمْ، اور القاب ان کے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ واو عاطفہ ہے اور یہ معطوف ہے، کلن فضلنا علی العالمین معطوف علیہ ہے، اور المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، معطوف تو معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر پہلی جماعت سارے جہانوں سے بلند ہے تو معطوف میں جن کے نام آئے ماں باپ بھی سارے جہانوں سے بلند ہے، کیونکہ المعطوف فی حکم المعطوف علیہ ہے۔ شرح میں تعمیل اٹھا کے دیکھو، قافیہ اٹھا کے دیکھو، شرح جامی اٹھا کے دیکھو، الناب الواضح اٹھا کے دیکھو، متن متین اٹھا کے دیکھو، المغنی فی الناب اٹھا کے دیکھو، علم ناب کی سب کتابوں میں جب کوئی معنی مضبوط موجود نہ ہوگا تو جو معطوف کا حکم، معطوف علیہ کا حکم ہوگا وہی معطوف کا حکم ہوگا۔ جب معطوف علیہ کون؟ زکریا بھی، یحییٰ بھی، اسماعیل بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی سارے جہانوں سے بلند ہیں۔ فرمایا ان کے ماں باپ بھی، ان کی اولاد بھی، ان کے بھائی بھی سارے جہانوں سے بلند ہوں گے۔ کیوں؟ کہ ان کی بلندی موقوف ہے اس بات پر کہ جن کی وہ اصل ہیں وہ بھی بلند ہو، اور جو ان کی وہ اصل ہیں وہ بھی سارے جہانوں سے بلند ہو۔ گرامی قدر حضرات، اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت حضرت عبداللہ ابن سلام پہنچے ہیں۔
دوسری دلیل عرض کرتا ہوں. عبداللہ ابن سلام آئے. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے ہبر ہیں، بڑے عالم ہیں. تورات میں نبی کریم علیہ السلام کی صفات دیکھی، اسلام قبول کر لیا، کیونکہ تورات میں بالکل واضح طور پر تصویر ہے نبی کریم علیہ السلام کی، صفات مبارکہ کا بیان ہے. پڑھا اور تعصب کے بغیر پڑھا، قبول کیا. تعصب کے بغیر پڑھا اور قبول کیا. آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ساتھ ماننے والے لوگ وہ بھی حاضر ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا سب نے. لیکن سوشل بائیکاٹ ہو گیا. یہودیوں نے جب سوشل بائیکاٹ کیا تو کچھ لوگ تنگ پڑ گئے جو کمزور دل تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے، پریشان ہیں. کچھ لوگ جو کمزور ہیں، پریشان ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. نبی کریم علیہ السلام سوچ رہے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. جبریل امین حاضر ہو گئے، وہی لے آئے. جبریل کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. رسول ان سے فرما دیجئے اللہ تمہارا مددگار ہے. زور سے کہیے سنیے سبحان اللہ. 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت اتری، اے رسول ان سے فرما دیجئے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارا مددگار ہے. اور دل کے کانوں سے سن رہے ہو، سنیو، دل کے کانوں سے سن رہے ہو. اگلا جملہ بولوں، خاص بات ہے، خاص. اللہ مددگار ہے، اس پہ جھگڑا کوئی نہیں کرتا. اور اگلا مسئلہ خطرناک ہے. کن کے لیے؟ ان کے لیے، ان کے لیے خطرناک ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ مددگار ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول محمد الرسول اللہ بھی مددگار ہے، مددگار ہے. لوگ سمجھتے ہیں اور ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں، بس عشق میں ہم کہہ دیتے ہیں حضور مددگار ہیں، لیکن وہ ہر روز دلیل پوچھتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ. ہم کہتے ہیں